نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اہل سنت والجماعت جس طرح صحابہ کرام کو اپنے ایمان کا محور اور مرکز سمجھتے ہیں، ایسے ہی اہل بیت کو بھی اپنے ایمان کا محور اور مرکز سمجھتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کی توہین، ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض، کسی ایک سے بھی عداوت، کسی ایک سے بھی نفرت کو کفر کی علامت سمجھتے ہیں۔ اور ساتھ ہم اہل سنت والجماعت صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے مابین نہ تو کسی قسم کی کوئی چپکلش تھی، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کسی قسم کا نہ تو کوئی بغض تھا، نہ تو ان کے درمیان کوئی عداوت تھی، نہ تو ان کے درمیان کوئی نفرت تھی، اور نہ ہی کوئی خلافت پر جھگڑا تھا، نہ ہی کوئی فدق نامی جائیداد پہ جھگڑا تھا۔ یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو مکار یہودیوں کی اولاد نے دنیا کے سامنے پیش کی ہیں۔ لہذا یہ انہی کے نظریات ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کو اور اہل بیت کو آپس میں بھائی بھائی سمجھتے ہیں، اور ان کی آپس میں گہری رشتہ داریاں تھیں، اور ان کی آپس میں گہرے تعلقات تھے۔ یوں سمجھ لیجیے وہ ایک ہی شجر پر بہار کی شاخیں اور نخلستان پر ثمر کے وہ پھل تھے۔ صحابہ اور اہل بیت کے مابین کسی قسم کی کوئی چپکلش نہیں، بلکہ دیکھا جائے تو تاریخ کے اعتبار سے بہت گہری رشتہ داریاں قائم تھیں صحابہ اور اہل بیت کے مابین۔ اور دو آدمیوں کے درمیان باہم رشتہ داری کا قائم ہونا، یاد رکھیے کہ یہ اعتماد کی بنیاد پہ ہوا کرتا ہے۔ اعتماد کی بنیاد پر سیدنا حسین ابن علی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ قائم تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ سیدنا فاروق اعظم کے رشتے میں سسر لگتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ام کلثوم تھا، جو سیدہ فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم نے سیدنا علی المرتضیٰ سے یہ رشتہ طلب کیا کہ آپ مجھے یہ رشتہ دے دیجیے، تو سیدنا علی المرتضیٰ نے رضامندی سے، خوشی سے اپنی اس بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ کیا۔ یہ تاریخ کی اتنی واضح بات ہے، بلکہ یہ رشتہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اہل سنت والجماعت کے محدثین اور مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس رشتے کو ذکر کیا۔ سعید بن منصور الخراسانی المکی، حدیث پر جن کی تصنیف بہت مشہور و معروف ہے، جس کا نام السنن ہے، جو السنن لسعید بن منصور الخراسانی المکی کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ امام سعید بن منصور الخراسانی کی وفات 227 ہجری میں، انہوں نے بھی اس رشتے کو اپنی اس کتاب میں ذکر کیا۔ اسی طرح امام حاکم، جن کی وفات 405 ہجری میں، انہوں نے حدیث پر مستقل کتاب لکھی المستدرک علی الصحیحین، انہوں نے بھی اس رشتے کا ذکر اپنی اس تصنیف میں کیا ہے۔ اسی طرح علماء انصاف یوں سمجھ لیجئے کہ علم انصاف فن تاریخ کا ایک مستقل شعبہ ہے کہ جس میں قوموں کے نسب، جس میں خاندانوں کے نسب ذکر کیے جاتے ہیں۔ علماء انصاف نے بڑی اہمیت کے ساتھ اس رشتے کو ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ علم انصاف کی کتابیں مذہبی رجحانات کی بنیاد پر یا مذہبی عقائد کی بنیاد پر نہیں لکھی جاتی، بلکہ اس میں قوموں اور خاندانوں کے نسب ہوا کرتے ہیں۔ علماء انصاف نے اس رشتے کو ذکر کیا۔ امام ابو عبداللہ زبیری نے، جن کی وفات 234 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے بھی اپنی نسب قریش کے اندر اس رشتے کو ذکر کیا۔ اسی طرح علامہ بلازری، جن کی وفات 277 ہجری میں ہوئی، انہوں نے بھی انصاب الاشراف میں اس رشتے کو ذکر کیا۔ اسی طرح امام ابن حزم الاندلسی، جن کی وفات 456 ہجری میں ہوئی، انہوں نے بھی جمہرۃ انصاب العرب میں اس رشتے کو ذکر کیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم سیدنا فاروق اعظم کے نکاح میں دی، اور یہ رشتہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے
اور اس قدر تاریخ کی یہ واضح حقیقت ہے کہ اہل تشیع کی مستند اور بنیادی کتابوں میں بھی اس رشتے کا ذکر موجود ہے۔ ان کی بنیادی اساسی کتب جو اصول اربعہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں، جن میں پہلی تصنیف الکافی ہے جو 3 حصوں پر مشتمل ہے، اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی، یہ محمد بن یعقوب الکلینی کی تصنیف ہے۔ دوسری کتاب من لا یحضرہ الفقیہ ہے جو شیخ صدوق ابن بابویہ القمی کی۔ تیسری کتاب الاستبصار ہے جو ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی کی۔ اور چوتھی جو تصنیف ہے وہ تہذیب الاحکام ہے شیخ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی کی۔ یاد رکھیے کہ ان اساسی بنیادی کتابوں میں سے 3 کتابوں میں اس رشتے کا ذکر موجود ہے۔ سب سے پہلے محمد بن یعقوب الکلینی نے، جس کی وفات 329 ہجری میں، انہوں نے بھی الفروع من الکافی میں اس رشتے کو ذکر کیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم سیدنا فاروق اعظم کے نکاح میں دی۔ اسی طرح ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی، جن کی وفات 460 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی الاستبصار میں بھی اس رشتے کو ذکر کیا اور تہذیب الاحکام میں بھی اس رشتے کو ذکر کیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم سیدنا فاروق اعظم کے نکاح میں دی۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کتنا باہمی ربط تھا، باہمی کتنا تعلق تھا، کتنی ہی باہم ایک دوسرے پر اعتمادی تھی۔ اور اتنے اہم رشتے کا قائم ہونا یقیناً یہ باہم اعتماد کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے۔ اگر سیدنا فاروق اعظم مومن نہ ہوتے، نعوذ باللہ سیدنا فاروق اعظم کے دل میں ایمان نہ ہوتا، تو یقیناً سیدنا علی المرتضیٰ جیسی شخصیت کبھی بھی اپنی بیٹی ام کلثوم سیدنا فاروق اعظم کے نکاح میں نہ دیتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔